نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بزرگان دین و برادران اسلام، الحمدللہ طویل وقت کے ساتھ اس محفل کا انعقاد یہاں کے سہروردی حضرات اور محلے داروں کو یہ سعادت بمیں ہر آنے والے شخص کے ساتھ یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک میں مشغول ہیں۔ کائنات میں جتنے بھی ایاموں کے نام لیے جاتے ہیں، جیسے مثلاً جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کی سمجھ دو اے اسی اپے لوکاں نے رکھ لیتے نے نا کی عقیدہ ہے ساڈا بحیثیت انسان علی مسلمان دی گل میں نہیں کر رہا۔ مسلمان فوقیت رکھتا ہے ہر صورت وچ، سارے عالم دنیا نو تے آدم علیہ السلام دی اولاد نو متوجہ کر رہے ہیں۔ اسی آپے نہ رکھے نے یا قدرت نے رکھوائے نے؟ جواب آندا ہے ہر ایک دا، چاہے مذہب کوئی بھی ہو، لیکن مذہب والا ہوئے گا یعنی اللہ نو ماندا ہوئے گا تو کہے گا نہیں یہ نہ اللہ نے رکھا ہے۔ تے جڑے جڑے 12 مہینے نے انہیں دی نہ بندیاں نے نہیں رکھا، چاہے کہ ظاہری طور تے کوئی نہ کوئی پیغمبر ولی جنہوں اللہ نے منتخب کیتا ہے او دی زبان تو او دن مہینے دے نا سامنے آئے نے، لیکن مرضی اللہ دی ہے کہ محرم کہنا ہے آغاز دا، تے شوال کہنا ہے، پھر ذی الحج کہنا ہے، یہ سارے نا اللہ نے رکھوائے نے نا۔ تے میں مطمئن ہو گیا ہے اللہ پاک دی رحمت نال، تسی بھی اللہ کرے مطمئن ہو جاؤ کہ یہ نا کسی بندے دی اپنی ذاتی خواہش دے مطابق نا نہیں رکھے گئے نے، یہ اللہ پاک نے رکھائے ہیں۔ تے اللہ پاک نے رمضان دا بڑا مرتبہ بڑی شان رکھی، تے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن نازل ہوا ماہ رمضان المبارک، پھر لیلۃ القدر دی رات ماہ رمضان المبارک، 1000 مہینوں تو زیادہ افضل ترین رات فرمایا۔ تے رمضان وچ قرآن آیا تے ہر سال سارے ہی مسلمان ہن کسی بھی مکتب فکر نال تعلق جدا بھی ہے گا وہ ہر رمضان وچ بفضل تعالی نزول قرآن دا اہتمام کر دے، تراویاں پڑھ دینے، جدو قرآن پاک ختم ہوندہ ہے تے پھر نزول قرآن، جشن نزول قرآن، حافظ صاحب نوے کپڑے پا کے آندے نے،
سامع صاحب جڑا پورا ماہ یا جدوں تک تراویاں دا ٹائم مقرر سی وہ جڑا پیچھے حافظ ہوندا ہے وہ بھی نوے کپڑے پا کے آندا ہے پھر نمازی جڑے ذوق والے بندے ہگے نا ذوق والے وہ کہندے نے یار آج ختم قرآن ہے نواں اگر جوڑا ہے تو وہ دے دیو نہیں تو کچھ تو لیا صاف ستھرا دیو نہ کہ میں خوشبو لا کے جانا ہے ذوق والا ساڈے جا بندہ سے وہ جڑے لیرے نے وہ پائی تھے وہ اہتمام ہی نہیں کیتا چلو جی بہرحال ذوق دی میں گل کیتی تے پھر جشن نزول قرآن دے اختتام تے جنی حیثیت لنگر پکایا لنگر کھلایا کوئی کہا جائے فروٹ دا اہتمام کیتا ہو جو بھی کھان پین دی شے سی وہ تقسیم کیتی تے میں پوچھنا کہ ہر سال معاذ اللہ خاکم بدہن اگر کوئی ایک ہے کہ ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے یا ایک دفعہ ہی ہویا ہے ایک دفعہ نا لیکن مناندے ہر سال نے تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے کرے جی اچھا سارے مکاتب فکر دے لوگ چاہے کوئی بھی ہو اہل حدیث ہے دیوبند ہے اہل سنت والجماعت ہے جوڑا بھی کہتا ہوں بالکل یہ تے کم ہونا چاہیے تھا تے ہر سال تے نازل ہویا ہی نہیں قرآن تے ایک دفعہ ہی نازل ہویا تے سرکار ایک کو مرتبہ تشریف لے آئے تے امام اہل سنت نے فرمایا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام تے سرکار ایک دفعہ ہی آئے نے پائی جی میری گل تسی سمجھ رہے ہو اللہ نے میرا رخ کدھر نو کیتا تے جدو نزول قرآن ہر سال منانا شرک بدعت کفر نہیں ہے گا تے صاحب قرآن جس ماہ وچ تشریف لے آئے نے اونا دا جشن منانا اونا دی ولادت دا تذکرہ کرنا ایک کس طرح شرک و بدعت ہو سکتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر جوش کے ساتھ نعرہ رسالت نعرہ رسالت تے اے سانو بیوقوف بنا دینے اللہ انہاں نو سمجھ دے انہاں دے دل سیاہ نے یا انہاں نو سمجھ نہیں ہے اے اللہ جانے یہ جانے مینوں نہیں پتا دو گلاں وچ دو ہو سکتی ہیں نا یہ سمجھ نہیں پا سکے انہوں نے کہا یہ تو شرک ہے گا وہ آئے سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء آئے سی اس ویلے بس ہن کی بار بار جشن تسی مناندے ہو یا تو تسی سمجھے نہیں پائی جی یا تواڈے دل وچ نفاق ہے گا سیدھی گل دو گلاں وچ تیجی گل کوئی نہیں ہے گی لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے کہنے تے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہن تے حرمین شریفین دے امام بھی کہہ رہے نے اپنے بیانات وچ ممبر تے بیٹھ کے آفیشلی کہہ جے پوری سعودیہ وچ ایک گل اوپن ہے گی دنیا دے کونے کونے چ جگہ جگہ انہوں دا میسج پہنچیا کہ میلاد مصطفیٰ منانا اے صحابہ کرام کی سنت ہے پھر ربائی پڑھ دے نے امام صاحب بیت اللہ شریف دے مدینہ منورہ دے امام صاحب پڑھ دے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِ اے ربائی بڑی معروف ہے گی لیکن پھر بھی جڑے نہیں واقفیت رکھ دیں انہوں نے میں دوبارہ اور جڑے رکھ دیں انہوں نے ذوق لیں دوبارہ میں کہنا کہندے نے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء جیسے تہاڈی والدہ ماجدہ نے تہانوں جنم دیتا ہے کوئی کائنات وچ دوسری ماں ہی نہیں ہے ہن جنم پیدائش جنہ وَلِدْتَ مُبَرَّعًا مِّن كُلِّ عَيْبٍ خلقتا نہیں کہنا وَلِدْتَ کہنا اسی یہی پڑھ دے سی میں دے امام صاحب نے واٹس ایپ سے سنیا او میں کیا صادق اے ٹھیک ہے گا وَلِدْتَ مطلب ہوتا ہے پیدائش اور خلقتا بھی مطلب یہی ہے گا قریب قریب لیکن حضور دے عاشق حضرت حسان بن ثابت نے یہی لکھیا ہے اسی کہا جی عربی تو بڑے دور سی پتہ نہیں لگیا اسی خلقتا پڑھ دے وہ بھی ٹھیک ہے گا لیکن جڑا صحابی رسول دے مطابق کہنا ہے وَلِدْتَ مُبَرَّعًا مِّن كُلِّ عَيْبٍ یا رسول اللہ
تواڈی تے پیدائش خلقت مبرم من کل عیب، ہر عیب تو تانوں پیدا کیتا گیا۔ ہن پیدائش کی گل ہو رہی ہے تو شرک کر رہے سی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر رسول اللہ دے سامنے شرک ہو رہا سی جدو سرکار تھلے خود بیٹھے سی لوکیاں دے درمیان، صحابہ کرام دے درمیان، تے اپنے ثنا خان مصطفیٰ نو ممبر تے بٹھا اور نعت خانو تواڈا بڑا اچا مقام ہے لیکن تسی بھی کمال کر چھڑیا، اپنی بے عزتی دا انتہائی پہلو پھڑ کے اپنے آپ نو تسی نشر خود کیتا ہے۔ حمزہ صاحب نے دیا کرو گل بھی۔ اچھا میں قرآن شریف دی آیت بھی پڑھنی انہوں نہ ہلانا تسی تے گل یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کہتے ملاد شریف پڑھ رہے ہیں، حضور دی ولادت دا تذکرہ کر رہے ہیں، بے عیب تسی پیدا کیتے گئے ہو، تواڈی ماں نے جس طرح تانوں جانیا کوئی کائنات وچ دوجی کوئی ماں ہی کوئی نہیں ہے گی، کمال ہے۔ اوتھے کہ شرک و بدعت دے فتوے لاؤ، اے فتوے لان والے قسم خدا دی میں کہنا سیدھا سیدھا حضرت حسان بن ثابت تے معاذ اللہ شرک اور بدعت تک فتوہ لان کہ وہ پیدائش دی کیوں گل کر دے تسی، کمال ہو گئی ہے۔ خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ تواڈی تے تخلیق اس طرح ہوئی ہے جس طرح کہ تسی پسند فرمایا۔ اے اپنا مثلاً اے اپنا جاوید صاحب جس طرح کوئی بندہ لگ رہا ہے لیکن جاوید صاحب نہیں ہے کہ لگ رہا ہے اے ہے نا، تو کأنک جیسا کہ آپ نے پسند فرمایا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ نہ کہیے گا جیسے رسول اللہ نے چاہا ویسے پسند کیا، ایسے لقدہ ایسا ہے گا جس طرح کہ اللہ پاک نے تواڈی خواہش دے تو عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے، اس طرح اشارہ فرمایا کہ اللہ تے عالم الغیب ہے گا، تواڈی طبیعت تو بھی واقف ہے گا کہ میں رسول اللہ دا اپنے حبیب دا مزاج کی رکھنا ہے گا، او مزاج دے مطابق یا رسول اللہ تواڈی تخلیق کیتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بھائی جی جس ماہ وچ سرکار تشریف لے آئے نے اس ماہ نو ربیع الاول کہتے ہیں، ربی سارے جاندے نے، ربی کہندے نے بہار نو، اول کہندے نے پہلی بہار، کائنات دی پہلی بہار ربیع الاول، جس ماہ وچ سرکار تشریف لے آئے، اعلیٰ حضرت فرمایا جس سہانی گھڑی چمکتا ہے با کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سال۔ تو سرکار ایک کوئی دفعہ آئے نے لیکن جشن ساری زندگی منایا جائے گا۔ اور میں تے کہنے سرکار تے علی تشریف یعنی بیست نہیں ہوئی، دنیا وچ مبعوث نہیں ہوئے، تخلیق تے سب تو پہلا ہی انہوں دی ہوئی ہے۔ ایک گل اپنی جگہ تے حدیث کے مطابق تسی بھی سمجھ گئے، سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا جدوں تک بیست نہیں ہوئی اس ویلے بھی سرکار دا میلاد منایا جاندہ سی۔ تو لوگ وہی یہ پکا مولوی کی طرح آ گیا کہ حالی تو پیدائش ہوئی نہیں، سرکار دا میلاد پہلے ہی شروع ہو گیا سی۔ بعد میں آئے دنیا میں خیر الورا، بزم عالم کو پہلے سجایا گیا، بعد میں آئے دنیا میں خیر الورا، بزم عالم کو پہلے سجایا گیا، ہر نبی کی زبان سے ہر قوم کو ان کی آمد کا مجدہ سنایا۔ بس پہلے ہی
گل انی فرق والی گل ہے. پہلے کہندے سے آن والے نے جدو آ گئے تو کہنے جو آ گئے نے, اسی کہندے نے آ چکے نے. فرق اتنا ہی ہے. زمانہ دی مطابق گل دا اختتام جڑا ہے گا مفہوم او سمجھو. آرزو انبیاء کے دلوں میں یہ تھی کاش ہوتے محمد کہ ہم امتی. یہ آرزو تھی انبیاء کی دلوں میں. قرآن بتا رہا ہے نا, آنکھ والوں یہ دیکھو کہ کس کس طرح مرتبہ مصطفیٰ کا بڑھایا گیا. کون کہتا ہے میلاد مصطفیٰ منانا شرک ہے, بدعت ہے؟ ہر دور میں نہ منایا گیا, خدا نے خود عالم ارواح میں منا کے بتلا دیا. قرآن پہ یقین نہیں رکھتا تو؟ اتنا دل تیرا سیاہ ہے, قرآن بغل میں ہے اور تجھے قرآن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. خود سوچئے نا, خود غور کرو کہ بغل بھی جو قرآن, جدو دیکھو قرآن تی تلاوت. تدیت سرکار نے فرمایا کہ آخری قیامت دے کول ایک جماعت آئے گی جنہ دا اوڑنا بچھونا قرآن ہوئے گا لیکن ایمان تھلے نہیں ہونا. یہ رسول اللہ دی حدیث ہے, بخاری شریف دی. کی کہو گے اگر قرآن تو تانوں یا مینوں اللہ نہ کرے یا کسی نو بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا اور اعلان کر رہا کہ اسی مسلمان ہے گے, فکر کرو خدا دے واسطے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا تشریف لیانا ماہ ربیع الاول تے اللہ نے دسیا کہ دیکھو میں نا رکھیا اس ماہ دا ربیع الاول, پہلی بہار, کائنات دی سب سو پہلی بہار حضور دی ولادت عالم ارواح وچ. مہینہ طے ہو گیا سی اتے ہی کہ ربیع الاول رکھنا ہے گا. بیست بھی ہوئی تھی ربیع الاول شریف وچ ہوئی. تے دوجا اے دے بعد ماہ جڑا آیا جڑا ہونے ہے ربیع الثانی, دوسری بہار. کیا پیر صاحب کی شان, پیروں کے پیر ہیں اور ہم لوگوں کے دستگیر. اللہ کی رحمت سے ایسی دستگیری ہے جس کا جواب نہیں. ہاں تو ربیع الثانی وچ تشریف لے آئے. 17 ربیع الثانی حضرت دی وصال مبارک دی تاریخ. 17 اکثر لوگ سمجھتے ہیں 11. جدوں تک پیر صاحب ظاہری زندگی وچ مشغول رہے, لوگاں دی تربیت کر دے رہے تے ہر 11 نو شام دے ویلے دوپہر تو مناسب مجھے انہا نہیں پتا اے لوگاں نو صدہ دے دیں سی, دعوت دے دیں سی, آؤ میری خانقاہ وچ تے حضور دے تذکرے کر دے سی, حضور دا میلاد شریف پڑھ دے سی. وہ جو ہی کہا جائے مغرب دے بعد 12 لگ دی تھی کہ میلاد شریف مکمل ہو گیا. وہ میلاد شریف پڑھ دے سی تے یہ کہندے نے کہ وہ شرک کر دے سی, یا پتہ نہیں سانوں کیوں کہندے نے سمجھ نہیں آئی دی. تے اے انہاں دا دستور مبارک ہے گا. پیران پیر دستگیر حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی البغدادی نور اللہ مرقد. تو وہی دستور دے مطابق اج بھی بڑے پیر صاحب دا جڑا جشن ہے گیا نا, وہ 11 تے 12 دی شب ہوتا ہے. کیا رونق ہوندی ہے بڑے پیر صاحب بغداد شریف, اللہ کرے سارے ہی جان تے بار بار جان. جگہ جگہ کائنات وچ انہاں دے معتقدین, مریدین, متوسلین, محبین 11ویں شریف بناندے نے. اصل وفات دی تاریخ 17 ربیع الثانی ہے. تے جڑا دستور چھڑ کے گئے نے پیر صاحب
وہی دستور چل رہا ہے جس طرح نظام انہوں نے بنایا لوگوں کی تربیت لئی لوگوں نے بلایا بس وہی نظام دے مطابق اج بھی بفضل تعالیٰ انہوں دے عقیدت مند مریدین متوسلین خوب ڈٹ کے 11ویں شریف منا دے تے ربیع الثانی انہوں کہندے نے اللہ نے انہوں ثانی کیا ہے پہلا جڑا ربیع اول آیا تے او دی بہار وچ کی نظر آیا سردار الانبیاء تے انہوں دے چانن والے دیگر انبیاء کہ ہر کوئی خواہش کردہ رہا کہ مینوں اے زمانہ لب جائے انہیں زمانہ لبنا ہے گا کنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے زندہ نے آسمانت او جڑا عہد ہویا سی او دے اتے عمل درآمد عیسیٰ علیہ السلام نے کرنا وہ دوبارہ تشریف لے آنگے اور شام دی مسجد ہے گی جامع مسجد امیہ بہت وڈی او دے مینار تے سرکار نے فرمایا جدو تشریف آسمان تو آنگے لوکی ویکھن گے یعنی کہ رات دے تاریخی وچ کوئی کہے گا صبح اٹھ کے جی میں عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ میں رات نو آیا سی لوگ کی ویکھن گے حدیث بھی سے بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ تے ایک گل یاد آ گئی او دی مسجد دا جڑا احاطہ ہے بہت زیادہ وسیع ہے میں عرض کر دیا تے جتھے امام کھلوندا ہے ہال بھی بہت بڑا ہے گا صحن بھی بہت بڑا ہے جتھے امام کھلوندا ہے نماز پڑھاندا ہے فرض نماز وہ دی تیجی سب وچ ایک پیغمبر دا مزار اقدس ہے بالکل امام صاحب جدو کھلو جان گے انہوں دی پشت ہوئے گی اور بالکل دے پیچھے تیجی سب وچ حضرت اسحاق علیہ السلام دا مزار اقدس یہ لوکی والے کہندے سی بہت پہلے میں جو بہت چھوٹا سی بریلوی مولوی کیسرا نے اے مسجداں وچ اپنے کہ آجے اکابرین نو دفن کر دینے ہوں انہوں نے جدو سمجھ آ گئی نا انہوں نے کہا یار اپنے بندے نے بھی کہتے اتھے دفناؤ تاکہ مسجد قابو بھی رہے اے مسجد قابو کر دینے اللہ دی رضا نو نہیں کو طرف جان دے اللہ کرے جان تے حضرت زکریا علیہ السلام خمس وچ مسجد ہے گی او دے اگے جڑی باریاں نے کھڑکیاں نے مسجد تو باہر پہلی صف وچ کھڑو جاؤ تو بالکل باری دے نال ہی حضرت زکریا علیہ السلام دا مزار ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی حلب وچ بہت بڑی مسجد ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی سپہ سالار جنہوں نے سرکار نے مقرر کیتا کافی عرصے تک رہا انہوں نے صاحبزادے گئے نے وہ بھی صحابی رسول ہیں ان دوویں دی صحابی رسول دی کہ آجے تربت مبارک مسجد دا جڑا ہال ہے گا او دے بعد فوراں جو بہت بڑا صحن ہے گا کھلا اس تو وچ ورانڈا کہندے نے ورانڈے دے وچ ان دوویں کہ آجے والد صاحب دا تے انہوں دے پتر دا مزار ہے ایک کفر کر دے رہے ہیں کنے انبیاء دے مزارات بیت اللہ شریف وچ گئے نے پڑھو تاریخ حرم شریف دا جڑا اصل پہلا ٹکڑا سی نا او دے وچ کتنے انبیاء رسول گئے نے جنہ دے مزار تھلے گئے نے اتے تو لوگ کی طواف کر رہے ہیں خود سرکار دا روضہ مبارک مسجد نبوی وچ ہے چاہے کہ او ٹکڑا مسجد دا نماز دے مطابق جگہ نہیں ہے گا او باہر ہے گا لیکن احاطہ اوئی ہے گا میں احاطے دی گل کر رہا ہوں مسجد وچ کسی نو دفن نہیں کرنا وہ بعد وچ ٹکڑا مزید وسعت دی وجہ تو اگر مسجد نو ودایا تے او ٹکڑا پھر بھی مسجد تو باہر ہی رہے گا شرعی طور جس طرح وضو خانہ مسجد تو باہر ہوندا ہے طہارت خانے ملکیت مسجد ضرور نے وضو خانہ مسجد دی ملکیت ضرور ہے لیکن جائے نماز نہیں ہے تو انہا مزار حضرت اسحاق علیہ السلام دا بہترین تربت مبارک انہا موٹا بہترین کہا جائے شیشہ نما پلاسٹک ہے گا اور دا انہوں نے سطر بنایا تاکہ سجدہ انہوں نہیں کرنا پیغمبر نو سجدہ نہیں کرنا سجدہ اللہ نو کرنا بتاؤ کمال ہے ہون کہہ دیں انہوں نے جدو سمجھ آ گئی
کہ ہاں مسجد ہاتھ تو کدی چلی جائے گی، کہنا دفنا اپنے بندے نو تاکہ پتہ چلے وابیاں دی مسجد سی داتا صاحب، خواجہ صاحب، کنے اللہ دے ولی نے ان سارے اکابرین دی تربتاں جڑی نے مسجد دے احاطے وچ گئی۔ بہرحال ہم اسی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں سی اور خود بھی تسکین حاصل کرنا چاہ رہے ہیں سی، تانوں بھی آگاہی دینا چاہتا سی کہ مسلک اہل سنت برحق ہے۔ گل اصل یہ ہے اگر جو کچھ اگر غلط ہے گا وہ غلط ہی ہوئے گا، چاہے مسلک اہل سنت وچ ہوئے چاہے بریلویوں وچ۔ اسی بریلوی بھی ہے نا، کیا ہوئی سانو بریلوی کہتے ٹھیک ہے، آل حضرت دی نسبت نہ ٹھیک، تو گل یہ ہوئی کہ پتہ چلیا کہ ربیع الثانی جڑا دوجا جڑا مہینہ ہے وہ بڑے پیر صاحب ہن کہنے والے کہندے نے دو گلاں مزید کرنا ہے کہ بلال حبشی ایک کراچی دے مفتی صاحب ہے نے، میرا پھر مولویوں نال بھی ٹاکرا لگتا ہے، میں گھبراندا نہیں کوئی، بالکل میرا میسج پہنچ جاتا ہے جے اللہ چاہتا ہے تو۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دے بارے میں فرید صابری قوال رحمت اللہ تعالیٰ نے شعر پڑھیا کہ جدوں تک بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دیتی تو صبح سحر نہیں ہوئی۔ مفتی صاحب شروع ہو گئے، یہ آج کل واٹس ایپ آ گیا ہے، او یار تسی مفتی ہو، میرے ماتھے تھے، لیکن کچھ سیکھو۔ میں یہ کہہ رہا ہے جڑا حق ہوئے گا وہ تو حق ہی رہنا نا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، خدا نے جنہوں حق تے رکھا وہ حق ہے، جڑا باطل ہے گا وہ باطل ہے گا، لیکن سمجھان لئی کی طریقہ کار رکھنا چاہیے، یہ تھی سمجھ آنی چاہیے۔ تو تسی ماشاءاللہ مفتی ہو، عالم ہو، انہوں نے برملا کہنا شروع کر دیتا، اے کوئی حدیث نہیں ہے گی، اے لوگوں نے خود ہی گاڑ لیتا ہے، کوئی اس طرح دا واقعہ نہیں ہے گا، کچھ نہیں ہے گا جناب۔ اللہ رحم فرمائے۔ مزید دلائل لوکاں دے میں دے سکنا کہ لوگ کی کس طرح گلاں کر دینے۔ ایک ہی پوائنٹ رکھیے، میں کہا جی امام اہل سنت کو لو پوچھ دے، انہوں کو لو سکھ دے، تو پھر گل صحیح انداز نال گل کر لیندے۔ اے اعلیٰ حضرت کو لو فیض لاؤ، قادری لانا جو ہے نا یہ بہت اچھی گل ہے، لیکن فیض نہیں لیتا فائدہ کی؟ مسلمان کہلوانا چنگی گل ہے، لیکن مسلمان نہیں بنے آتے پھر۔ تو اعلیٰ حضرت نے کسی نے پوچھا حضور پیران پیر دستگیر حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی دے بارے میں ایک کرامت سنی ہے، لوکی بڑی بار بار ایک دوجے نو سنا دینے، بڑی معروف ہے کہ عوام الناس وچ۔ فرمایا کی گل ہے گی؟ حضور یہ کہندے نے کہ کئی سال پرانی ایک برات جا رہی سی دریاز وچ، کشتی وچ سارے لوگ بیٹھے سی، منڈا بھی دھولا جڑا سی وہ بھی بیٹھے سی، براتی بھی بیٹھے سی، سارے لوگ ڈوب گئی۔ کئی سال بعد لوگوں نے پیر صاحب نے کہا یا دی ماں نے کہا میرا بچہ چلا گیا ہے، میرے بچے نو ملاؤ۔ تو پیر صاحب نے وہ کشتی دوبارہ کئی سال بعد کڑ لیتی۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرمان لگے اسی اپنے اکابرین کو لو کدی سنیا نہیں۔ دیکھیں کیا انداز ہے یار، کیا اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی، یعنی اسی کدی اپنے وڈیاں کو نہیں سنیا، نہ کوئی معتبر کتاب پڑھیا۔ کہنے لگے لیکن ایک گل یاد رکھنی کہ بڑے پیر صاحب دی شان ہی انی بلند ہے گی، انی بلند ہے گی، انہوں نے کوئی مشکل ہی نہیں، تو بلال حبشی لئے بھی کوئی مشکل نہیں، اگر وہ چاندے یا اللہ چاندہ یا انہوں نے حبیب چاندہ کہ سار نہیں ہونی تو پھر ہو سکتی تھی سار۔ تو سمجھان دا کوئی طریقہ کار تو سدھا رکھو، ایک جگہ نہیں، یہ علماء کئی جگہ میرے نال الجھ جاندے۔ کمال ہے یار، کوئی طریقہ کار کدو تسی سیکھو گے؟ میں بھی نہیں سیکھ سکتا، میں بھی بتا دیا، کوئی سکھان والا ہے وہ سکھاندا ہے، گل ہی نہیں ہے گی۔ تو کوئی رابطہ اس طرح دے شخصیت نال ولی نال رابطہ ہو جائے جڑا سکھانا والا۔ تدے تو میں کہنا ہے کہ میں پہنچیا حضرت بابا فرید حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی دی درگاہ وچ، ایک ہوک لگیا سی
کئی دن گزر گئے کہ کامل کنوں کہندے نے، کامل کنوں کہندے نے، بار بار اچھا جی ٹھیک ہے، بار بار کہا جائے، دل میں خیال آتا تھا اور ایک بھوک لگی ہوئی تھی، ایک طلب تھی، ایک کہا جائے جستجو تھی. تو میں جب ان کی بارگاہ اقدس میں مجھے بلوایا، میرا عقیدہ ہے، اور منیر ہاشمی صاحب نے محفل نعت رکھی، میں نے اترتے ساتھ ان کو آگاہی دی کہ بھائی بات یہ ہے کہ کل کے میرے یہ پروگرام ہوں گے. بہرحال انہوں نے جیسا اہتمام کیا میرے لیے، گاڑی کا سب ہو گیا. اب ہم نے دوسرے دن جاتے ساتھ حضرت خواجہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ میں جب حاضر ہوا، سلام عرض کیا اپنے والد کی طرح، جس طرح مجھے ان سے سیکھنے کا موقع ملا. میں نے حضور کی خدمت میں بیٹھ کر فاتحہ خوانی بعد میں کی، جو اندر بھوک لگی ہوئی تھی وہ پہلے گزارش کی. میں نے کہا حضور کامل کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی میں نے لوگوں سے پوچھا، جس کسی سے پوچھا کہ بھئی کامل کس کو کہتے ہیں، تو ایک ہی جواب آتا ہے، جو تمام ہے، جو کل ہے، جو مکمل ہے، وہی کامل ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے جواب کچھ اور آیا ہے، میرے پاس جواب کچھ اور ہے. حضرت کا آیا مزار اقدس سے الحمدللہ. آپ نے فرمایا، میں نے کہا حضور کامل کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے جیڑا ان پڑھ ہوندا ہے نا، جو انہوں ان پڑھ نو کامل کر دے او کامل ہے. میں کہا بالکل حضور صحیح، اطمینان ہو گیا. بالکل جڑی میری کیفیت سی ہو تو میں ہی جاننا، اللہ جانتا ہے. بالکل اطمینان میں آ گیا، بہ گیا، جو کچھ پڑھنا سی قرآن پڑھیا، ایصال ثواب کیتا، بس پھر ٹر گیا. تو یاد رکھنا، کوئی کامل ہوئے گا تو تسی کامل بنو گے. رسول اللہ بھی کامل نہیں ہے کہنے میں تو انہوں دس رہے ہیں. ہاں میری گل سن لو، کن تھر کے اس کامل نے ان کو ایسا کامل بنایا کہ اب ساری زندگی یہی وہ کامل ہے جو سب کو کامل بناتا جائے گا. وہی حبیب کبریا ہے، اب وہی کامل ہے. انہی کی ذمہ ہے کہ میں نے آپ کو اے حبیب کامل کر دیا، اب آپ لوگوں کو کامل بنائیے. حضور بھی خود کہ نہیں کہیں گے میں کامل ہوں، کہیں گے مجھے خدا نے کامل کیا ہے، کامل بنایا ہے، مجھے تمام کیا ہے. اب کہا جائے ڈیوٹی رب نے لگائی کہ اے کامل، ہم نے آپ کو کامل بنایا، اب سارے جہاں کو آپ نے کامل بنایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ اس شاک میں ایک احمد رضا خان بریلوی ہیں. ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا ایسا ہم نے نہ اپنے بڑوں سے کبھی سنا تھا اور نہ ہم نے کسی معتبر کتاب میں ایسا پڑھا ہے. ہاں یہ ضرور جانتے ہیں کہ پیر صاحب کی یہی شان ہے، ان کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں. سبحان اللہ. واقعی میں کوئی مشکل نہیں، بالکل حقیقت بتا رہا ہوں، یہ میں پریکٹیکل لائف میں خود دیکھ چکا ہوں. اب اگر کبھی آپ بولیں گے یا ابھی بولیں گے تو اللہ کی رحمت سے بھی میں آپ سے مزید ٹائم لوں گا ساری باتیں سنانے کے لیے. تو یاد رکھیے اب کچھ اصلاحی بات کی طرف آؤں گا. جیسے کہ آج مغرب کی نماز جناب پیر طریقت قبلہ امجد سہروردی صاحب کی رہائش گاہ سے ان کے قریب مسجد میں جانے کا موقع اللہ نے دیا. اور آج کل یہ ائمہ علماء پتہ نہیں نعت خانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھ کے ہیں بھائی، لیکن یہ غلط نہیں ہے اس حوالے سے. لیکن اس انداز کو میں روکنا چاہتا ہوں. آپ تربیت صحیح کیجئے، ان کو آگاہی صحیح دیں. پھر میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے جی، جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو آپ مت بلائیے، جو مخلص ہیں ان کو کتنا آپ پرموٹ کرتے ہیں. علامہ صاحب، مفتی صاحب بتاؤ نا. تو یہ تو پھر دکانداری والا جھگڑا ہے. میں آپ کو سے بتا رہا ہوں، بہت میں کھل کے بات کرتا ہوں. میں یہ تو پھر نوٹوں کا جھگڑا ہے. کیونکہ نعت خانے شروع ہونا صلی اللہ علیہ یا ایک شعر پڑھا بھی شروع. خطیب صاحب، میں بھی خطیب ہوں نا، خطیب سو کرنے کے بعد گھنٹوں گھنٹوں میں خطاب کر لوں، 5 روپے نہیں آتے جناب.
کراچی کے تو ماحول ہی یہ نہیں ہے. صحیح بتا رہا ہوں. تو یہ جھگڑا جو ہے علماء کو بھی چاہیے یار, خدا کا خوف کیجیے. کہیں میں سے اللہ پاک نے کھلوایا, میں نے کہا آپ یاد رکھیے علماء کے بارے میں اللہ کے حبیب کی بے انتہا احادیث ہیں, مفتیان کے لیے, علماء کے لیے بہت کثیر آئے حدیث پاک ہے, اور ان کا ادب احترام ہم سب پر لازم ہے. انہوں نے کہا جی دین کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا, یہ سب باتیں ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا سب سے بڑا عالم کائنات میں کون ہے, مخلوق میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ کے حبیب نا. تو میں نے کہا اللہ کے حبیب سے سیکھیے, آپ سب نیچے اترے. میں نے کہا سب اسٹیج سے نیچے اترے, کیونکہ اللہ کے حبیب نے ممبر پہ نعت خواں کو بٹھایا. میں نے نیچے بیٹھے, حضور سے سیکھیے نا آپ, یہ اسٹیج ہمارا ہے, علماء کا تو پھر وہاں نیچے ہونا چاہیے. آپ رسول اللہ کی تقلید میں نیچے بیٹھیے نا. لیکن نعت خانوں نے بھی کمال کر دیا, اتنا رخ اپنے لیے برا قائم کر لیا کہ واقعی میں ایسے نعت خانوں سے میں بھی کہوں گا میں اللہ تعالیٰ ان کو درست کر دے, اور یہ درست نہ ہو تو ہمیں بچا لے. ہاں یہ تو کام خراب ہوا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ انداز سے اختیار کر کے نعت خوانی کو معاذ اللہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ غلط عمل ہے, اور محفل نعت کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے, جرم ہے. آپ صحیح رخ سے خود کھڑے ہو جائیں, علامہ صاحب نعت خان کو بھی صحیح رخ سے کھڑا کر سکتے ہیں آپ. تو لہذا مسجد میں آج مغرب کی نماز کے لیے جب گئے تو ان علماء کا یہ حال ہے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. واللہ میں نے غور سے دیکھا تو 30% لوگ ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے, اور کوئی مسجد کے امام نہیں بولتا. جن کا ابھی میں نے ذکر کیا نا مفتی صاحب کا کراچی کے, وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں نماز ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں نماز ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی. تو کہہ رہا ہوں میں کب کہتا ہوں نماز نہیں ہو جائے گی. کوئی عالم نہیں کہہ سکتا کہ ننگے سر نماز نہیں ہوگی. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کو اپنانے کے لیے خدا نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب کون سیرت اپنائے گا جی؟ مولوی, اور اس لیے اپنائے گا کہ مجھے تنخواہ لینی ہے, لوگوں کو مجھے مطمئن کرنا ہے. اگر میں نے بھی ننگے سر نماز شروع کر دی تو میری کہیں چھٹی نہ ہو. بات یہ ہے, آپ بھی تو اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کہاں کھڑے ہیں؟ علماء کرام, مشائخ کرام کہاں کھڑے ہیں؟ پیر خانوں میں کیا گڑبڑ ہو رہی ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں ہم, اور کہتے ہیں جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو رسول اللہ اس راستے پہ نظر آ رہے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھتے تھے؟ مجھے جواب چاہیے. تو پھر آپ کمال کرتے ہیں یار, کوئی احساس نہیں ہے علماء کو. بھائی آپ کہتے رہیے, پیار سے کہتے رہیے, آگاہی دیتے رہیے, انشاءاللہ تعالی تبدیلی آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ, اچھا آپ کے مجھے اپنے اس بات کے جواب دیجئے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک اتنی ہی کہا جائے گئی گزری ہے کہ آپ کہا جائے اس کو اپنے پس سے پش ڈال رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر کوئی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر طریقہ کار تھا کہ وہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے تھے. احرام کی حالت میں انہوں نے نہیں پہنی, نہ پہننی ہے. ہم نے حدیثیں مل جائیں گی, لیکن قلیل وجہ و سبب کے تحت آپ نے کہا جائے ٹوپی اتار کے نماز پڑھیے اپنی انکساری کے لیے. لیکن ایک دفعہ دو دفعہ کی بات ہے نا, لیکن کہا جائے نبی کے جو متواتر عمل ہے اس کو اپنانا ہے یا ایک دو دفعہ کا اپنانا ہے؟ کوئی وجہ سبب نہیں ہے تو آپ نے ٹوپی کو کیوں خیر بات مسجد سے کروا رہے ہو؟ مولویوں تم اس کا تو جواب دو مجھے. یہ دین کا مسئلہ ہے, کوئی آپس کا لڑائی جھگڑا اور انا کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنی کتنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے ایسے علماء کو جو صرف روپوں کے لیے نماز پڑھاتے ہیں, خود نماز نہیں پڑھتے. پڑھ لی نہیں پڑھی تو کہتے ہیں جاب ہے ہماری. خدا کا خوف کیجئے, ہر طبقے میں اصلاح کی ضرورت ہے. چاہے نعت خانوں کی کریں, بالکل ٹھیک ہے, طریقہ کار درست کیجئے گا. لہذا اتنا برا ماحول یہ قائم ہو رہا ہے, اس طرف توجہ دیں. ٹوپی پہننا
حضور کی سنت مبارک ہے، ٹوپی کی فضیلت ہے۔ میں تو کئی لوگوں سے کہتا ہوں ان کی ریش مبارک میں ہاتھ ڈال کے، میں نے کہ آپ نے داڑھی کیوں رکھی جناب؟ کہنا سنت ہے۔ تو میں نے ابھی تو آپ ننگے سر نماز پڑھ لیتے، یہ ٹوپی بغیر کے کہا جی یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے یا ٹوپی پہن کر؟ بہت سے لوگوں کو فوراً سمجھ میں آتا ہے، کہتے ہیں بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مولوی تو اپنی کہا جائے ڈیوٹی پوری کر ہی نہیں رہا، اپنی ذمہ داری کہاں پوری کر رہا ہے؟ انتہائی دیکھیے یہ افسوس دہ بات ہے ایک سنت پر۔ اور یاد رکھیے ولی وہی ہے جو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، پورے دین پر عمل کرتا ہے، ولی اس کو کہتے ہیں۔ کبھی مجبوری میں اگر ٹوپی میسر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، نہ کوئی تقریب کو چھوڑیے جو مذہبی تقریب ہے، نہ نماز کو چھوڑیے۔ اب مجبوری تھی تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا دستوری اگر یہ ہو گیا ہے تو میرے خیال میں رسول اللہ سے زیادہ آپ کے پاس فہم و فراست ہے، رسول اللہ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ٹوپی۔ اب تو آ جائے دیکھتا ہوں 30% یہ ہو گیا، اگر 100 میں 30-70 آدمی کا ٹوپی پہنے ہوں گے اور 30 آدمی کا بغیر ٹوپی سے۔ کسی کو احساس نہیں یہ مولوی ہے، یہ علماء ہے، یہ اپنی دین کی ذمہ داری کر رہے ہیں۔ بھائی بولیں کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مبارک ہے جن کی اتباع پیروی ہم پر لازم ہے، اور جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو جتنا ممکن ہے اپنائے گا اتنا ہی وہ خدا کے قریب ہوتا جائے گا۔ یہ سمجھائیے نا۔ آپ کیا معاذ اللہ اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں علماء کرام جو ٹوپی کے اوپر بات ہی نہیں کرتے؟ کتنے میں نے مولویوں کو کہا کہ نہیں یار یہ ہمارا کام نہیں، انتظامیہ کا کام۔ لہذا اصلاحی بات بھی بہت ضروری ہے، اور اللہ رب العزت نے آخری رخ کرتے ہیں ہم 8ویں سپارے میں فرمایا۔ دیکھیں قرآن پاک ہے تو لائیے وہ آیت پڑھ لیں گے۔ اچھا اور کچھ یاد ہے کچھ نہیں ہے، میں دعا کریں مکمل حافظ ہو جاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا 8ویں سپارے میں یا بنی لائیں گے ہم جو سب نکلا ہوا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجن۔ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ درود پاک پر اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد صلاۃ وسلام سید مشکل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بنی آدم کہیں تم شیطان کے وسوسے میں ورغلانے میں کہیں تم مبتلا نہ ہو جانا، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا۔ تو ان آیات کی قریب میں یہ فرما رہے ہیں اللہ پاک، اور یہ بھی فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ وہ اکیلا یعنی شیطان اکیلا تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے قرآن صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے نا؟ ہم تو مسلمان ہیں نا الحمدللہ۔ کافروں کو تو پھر کافروں جیسی بات ہے، انشاءاللہ اللہ مجھ سے کہلوا دے گا۔ کافروں کو بھی کہا جائے سمجھانے میں رخ بھی جو بدلا جائے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ اکیلا شیطان اور اس کی ذریت اے بنی انسان تم کو دیکھ رہی۔ اب یہ آپ یہ بتائیے کہ بنی انسان ہے کہاں کہاں؟ آپ دوست میں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں، بھائی اللہ جانے، پہاڑوں میں ہے، غاروں میں ہے، کیوں؟ وہ ہے کوئی ٹھکانہ، خلا میں ہے، جہاز میں آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اس کو نہ ہلانا، چھوڑو ہے یہ کہ اب وہ کہا جائے اکیلا شیطان دیکھ رہا ہے خدا فرما رہے انہو یراکم، آگے سامنے دیکھو قرآن، انہو یراکم وہ اکیلا، ہوا قبیلہ اس کا قبیلہ بھی تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ کیا شیطان آپ کو بھی دیکھ رہا ہے؟ اچھا آگے ماشاءاللہ شیطان دیکھ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، آپ پھر سنیں سماعت کریں اور ذرا
توجہ فرمائیں. اللہ پاک کہتے ہیں اے بنی آدم تم کو جیسے تمہارے ماں باپ کو جیسے جنت سے شیطان نے نکلوایا اور وہ اکیلا تم سب کو دیکھ رہا ہے، اس کے ورگلانے میں مت آنا. انہو یراکم، وہ اکیلا تم کو دیکھ رہا ہے. ہوا قبیلہ، اس کا قبیلہ بھی تم کو دیکھ رہا ہے، اس کی ذریت دیکھ رہی ہے. کیا آپ کا عقیدہ ہے دیکھ رہا ہے؟ یہ قرآن میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی اس کو نہیں انکار کر سکتا. تو کیا رسول اللہ نہیں دیکھ؟ خدا نے تو اللہ سے طاقت طلب کی تھی نا کہ مجھے طاقت دے، قیامت تک آنے تک میں زندہ رہوں. یہ سب باتیں موجود ہیں قرآن. تو جو نافرمان کو اس قدر طاقت دے رہا ہے تو فرما بردار کو، اور جو سب سے بڑا فرما بردار ہے، اس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ خدا کے بندو، وہ سید عالم ہے اور ان کی ذریت ہے. اب ذریت میں ان کے اہل بیت بھی ہے، اصحاب بھی ہیں، اولیاء کاملین بھی ہیں. تو یہ قرآن کا دوسرا رخ بھی تو دیکھو خدا کے بندو. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو ہم نے ایک 3 قسم کا لباس اتارا ہے. ایک لباس وہ ہے، اس سے اوپر ہے یہ آیت، کہ جس سے تم اپنی شرم گاہوں کو چھپاتے، بہت مختصر کپڑا پہن. پھر فرمایا کہ ہم نے ایک لباس وہ اتارا جس سے تم اپنی زینتوں کو ظاہر کرتے ہو، یعنی اپنی جسم کے اعضاؤں کو ظاہر کرتے ہو. یہ بھی اللہ نے اتارا ہے. پھر فرمایا ایک وہ لباس اتارا ہے جس سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا. میں یہ نہیں کہتا پینٹ نہ پہنو، میرے بچہ آیا ہے بھی شہاب الدین سہروردی بفضل تعالی برخوردار، میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کو، کبھی میں نے نہیں کہا تم پینٹ نہیں پہننا. اب یہ وکیل ہی اب کیا کریں، ان کا لباس ہی یہی، کوٹ پہننا ہے پینٹ پہننا ہے تو پھر جانا کوٹ میں جانے ہی نہیں دیں گے. تو بڑا والا جو بیٹا ہے سید نجم الدین سہروردی، ان کو بھی کبھی میں نے نہیں کہا اور نہ کہنا ہے، نہ میرے والد نے کسی کو کہا. لیکن یہ میں نے ضرور کہا، میں نے کہا بیٹا جس سے تقوی حاصل ہو اسی لباس کو تم نے اختیار کرنا ہے. اب تم خود پہن کے دیکھو کہ کس لباس سے تمہیں تقوی حاصل ہو رہا ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں بہت پیچھے رہ گئے بھائی. خدا را اپنے بچوں کو بتائیں لباس کس طرح پہنا جاتا ہے، سویا کس طرح جائے، گفتگو کس طرح کی جاتی ہے، میل جھول کس طرح رکھا جاتا ہے، ماں باپ کی عزت و توقیر و عظمت کس طرح کی جاتی ہے. ارے بھائی کہاں ہیں ہم تو صرف کہا جائے جیسا ماحول دیکھتے ہیں کہ آگے ہیں، اب نعت کے اوپر بات کر لو تاکہ یہ نعت کے شوقین ہیں وہ بات کر لو. علماء بیٹھ جائیں تو اپنی علمیت جھاڑنے شروع کرتے تھے. ارے تربیت کہاں جائے گی، لوگوں کی اصلاح کہاں ہوگی. تو لباس تک ہم پہنانے کے کہا جائے معیار کو نہیں سمجھ سکے تو اپنے آپ کو کہا جائے کس طرح زیبا کریں گے لباس سے، اور اپنی اولاد کو کیا ہم پہنائیں گے. بھائی آپ کا کام ہے کہنا، گھر میں لڑائی نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بعض لوگ اتنے جذبات میں ہو جاتے ہیں تو پا کے ویکھ، میں بھی ویکھاں گا تینوں، میں تینوں منع کہتا. یہ اختیار نہ کریں. آپ کا میرا کام ہے کہیں، آپ پیار سے کہیں کہ دیکھو بیٹا جس سے تقوی حاصل ہو نا بس وہ لباس پہنیے گا میرے بھائی. اب میں یہ نہیں کہتا کہ سعودی عرب کی طرح توپ پہن لو، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے. احادیث میں کرتے کا ہے، قمیص کا ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی تھی، اور ایثار کا ہے، تہمت کا ہے ذکر احادیث میں، پیجامے کا بھی ذکر ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ توپ پہننے سے تقوی آتا ہے. نہیں بھائی، اگر آپ کو پسند ہے اور دل مطمئن ہے کہ توپ پہننے سے تقوی حاصل ہو، یعنی کہ وہ لباس جو شائستہ لباس ہے. اب اصل ماخذ میں آ گئے، جو شائستہ لباس ہو، جس کو پہن کر ایزی محسوس کریں، جس سے حیا ہو، جس سے آپ کا اور ہم سب کا کہا جائے نفس نہ ابھرے، وہ تقوی والا ہے. وہ لباس پہننے سے جس سے نفس ابھرے گا اور جذبات کہا جائے ہمارے ابھریں گے، اس لباس سے دور رہنا، کیونکہ اللہ پاک نے کہا یہی تقوی والا لباس ہے اور یہی بہتر ہے. ہم کو خود ماں باپ کو نہیں پتا کہ اپنی بچوں کی تربیت ہم نے کس طرح کرنی، معاشرے کی کیا کر پائی. لہذا یاد رکھو میرے بھائیوں کہ اصلاحی بات بھی بہت ضروری تھی.
حضور کی عظمت میں تو شروع میں ہم نے اللہ کے کرم سے بیان کیا. آپ برخوردار سید شہاب الدین سہروردی آئے ہیں، یہ بھی اپنی حاضری لگوائیں گے. اور بھائی کل تو ویسے اتوار ہے، آپ کا ذوق ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنی طویل گفتگو کر لی. اور آپ کے ذوق کے پیش نظر یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ نے اتنی دور سے یاد فرمایا، اللہ مجھ سے صحیح ڈیوٹی بھی کہا جو پوری کروا دے. لہذا ہماری اس کوشش و کاوش کو اللہ اپنی بارگاہ اقدس میں اپنے حبیب کے صدقے میں قبول و منظور اور مقبولیت عطا فرمائے تاکہ ہماری نجات کا سامان ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.